تو میں نے آپ کی خدمت میں جو بات عرض کرنا تھی وہ یہی تھی کہ دونوں چیزیں یاد رکھیں، تاریخ کربلا بھی یاد رکھیں، مقصد کربلا بھی یاد رکھیں، مشن امام حسین بھی یاد رکھیں۔ اور مشن کو اجمالاً میں نے دو چیزوں میں بیان کیا، ایک تو یہ کہ رب سے تعلق نہ ٹوٹنے پائے، رب سے تعلق مضبوط ہو۔ ایک شاعر نے امام علی مقام کے جذبات کو شعروں میں پرویا ہے کہ جب میدان کربلا میں موت سامنے آئی تو امام علی مقام نے کیا فرمایا؟ حسین ابن علی در کربلا پیش اجل گویت، ندارج ہیچ شاہد کیف ایمانے کے مندارم۔ امام علی مقام نے فرمایا اے موت، اس وقت جو کیفیت ایمان مجھے حاصل ہے کیا دنیا میں کسی اور کو بھی حاصل ہے؟ عشق کی جو سرشاری، محبت الہیہ کی جو کیفیت اس وقت مجھے حاصل ہے کیا دنیا میں کسی اور کو بھی حاصل ہے؟ ہیچ ندارد ہیچ شاہد کیف ایمانے کے مندارم، اس وقت مجھے جو کیفیت حاصل ہے وہ کسی اور کو بھی حاصل ہے۔ اور تاریخ پڑھ کے دیکھ لیں، جو کیفیت کربلا میں ایمان کی لذت سرشاری امام حسین کو حاصل تھی، بعد میں کسی کو وہ حاصل نہیں ہو سکتی۔ عرفان کے اعلیٰ مقام پر تھے امام علی مقام۔ میں آپ سے پوچھتا ہوں 70 سال ہو گئے، 50 سال ہو گئے، 40 سال ہو گئے، ایمان والے ہیں، آج تک ایمان کا مزہ بھی چکھا ہے، لذت بھی چکھی ہے کہ ایمان کی لذت کیا ہوتی ہے، ایمان کی چاشنی کیا ہوتی ہے؟ اقبال نے جس کی طرف رہنمائی کی ہے، دو عالم سے کرتی ہے بیگانہ دل کو، عجب چیز ہے لذت آشنائی۔ اس حلاوت ایمان کو حاصل کرنے کے لیے میں آپ کے سامنے ایک وظیفہ بیان کر رہا ہوں۔ قرآن پاک میں ہے، زمین و آسمان میں جو کچھ ہے وہ اللہ کا ہے۔ اللہ لا الہ الا هو الحی القیوم لا تاخذہ سنۃ ولا نوم۔ آگے کیا ہے؟ اس کا مطلب کیا ہے؟ لہ ما فی السماوات و ما فی الارض۔ آپ نے اپنی ملکیتیں بنائی ہوئی ہیں نا، یہ عارضی ہیں، واپس لے لی جائیں گی، ہمیشہ نہیں رہیں گی۔ ذرا کچھ دیر کے لیے اپنے آپ کو ان ملکیتوں سے جدا کریں، میرا کچھ نہیں ہے، سب کچھ اللہ کا ہے، میں بھی اللہ کا ہوں۔ پھر آپ کے دل کو ایمان کی مٹھاس محسوس ہوگی، ایمان کی حلاوت محسوس ہوگی۔ ہم اپنی ملکیت میں کھو گئے، میرے چاچے کا بیٹا آگے نکل گیا ہے، میں پیچھے رہ گیا ہوں، فلاں دنیا داری میں مجھ سے آگے ہے، میں پیچھے ہوں، فلاں کی اتنی دولت ہے اور میں غریب ہوں۔ یہ ملکیت میں کھو کے ذہن منتشر ہو گئے، میرا اپنا آپ میرا نہیں، تو چیزوں کا کیا کہنا کہ یہ میری ہے؟ میرا اپنا آپ میرا ہے؟ اللہ اس وقت سانس روک دے، میں تقریر کر سکتا ہوں، میں اپنا سانس چلا سکتا ہوں؟ میرا تو سانس بھی چل رہا ہے تو احکم الحاکمین کے حکم سے چل رہا ہے۔ جب میرا اپنا آپ میرا نہیں تو میں چیزوں کے لیے کیوں کلاوے مار رہا ہوں؟ یہ بھی میری، یہ بھی میری۔ اے انسان، تیرا تو اپنا آپ بھی تیرا نہیں۔ لہو ما فی السماوات و ما فی الارض، آسمان و زمین میں جو کچھ ہے کس کا ہے؟ خود سپردگی کے ساتھ کہنا ہے اللہ کا۔ خود سپردگی کا مطلب کیا؟ اپنے آپ کو سپرد کر دے۔ بعض اوقات انسان پریشان ہو جاتا ہے دنیا کے حالات دیکھ کے، بھائی وفا نہیں کر رہے، دوست وفا نہیں کر رہے، اولاد وفا نہیں کر رہی، بندہ کہتا ہے میرا کون ہے؟ پریشان نہ ہو، اللہ تیرا ہے۔ اللہ صرف یہی تجھے دکھانا چاہتا ہے، ادھر دھیان کر جو تیرا ہے، تو اسے اپنا بنا لے، وہ ہر چیز کو تیرے دروازے پہ لا کھڑا کرے گا۔ کائنات میں جو کچھ ہے، آسمان و زمین میں جو کچھ ہے کس کا ہے؟ خود سپردگی کے ساتھ اپنے آپ کو سپرد کرتے ہوئے۔ اور یہ خود سپردگی حضرت ابراہیم کی سنت ہے، تمام نبیوں کی سنت ہے۔ میرے آقا کریم نے، اللہ نے اعلان کروایا قرآن میں، قل ان صلاتی و نسکی و محیای و مماتی للہ رب العالمین۔ 63 سالہ زندگی کا ایک ایک لمحہ گزارا ہے تو اللہ کے لیے گزارا ہے۔ کچھ دیر کے لیے اپنی ملکیتوں سے ذہن ہٹا کے
عارضی ملکیت ہے، حقیقت نہیں۔ میں نے ان سب کو چھوڑ جانا ہے، میرا کون ہے؟ انا للہ و انا الیہ راجعون۔ آسمان و زمین میں جو کچھ ہے کس کا ہے؟ کس کا ہے؟ اگر اس کا عملی مشاہدہ دیکھنا ہو تو آئیں میدان کربلا میں دیکھیں۔ بیٹوں کی لاشیں اٹھائیں تو زبان پہ ہے انا للہ و انا الیہ راجعون۔ بھتیجوں کی لاشیں اٹھائیں تو زبان پہ ہے انا للہ و انا الیہ راجعون۔ بھانجوں کی لاشیں اٹھائیں تو زبان پہ ہے انا للہ و انا الیہ راجعون۔ اور جب خود میدان کی طرف گئے تو امام عالی مقام نے حضرت سیدہ زینب کے سر پہ دست شفقت رکھتے ہوئے فرمایا لو زینب الوداع، لو ام رباب الوداع، زوجہ مسلم بن اوسجہ الوداع۔ بیویاں تڑپ اٹھیں۔ اب تک ایک سہارا تھا کہ امام موجود ہیں۔ ہر بیوی دکھی دل تھی، کسی کا بیٹا، کسی کا بھائی، کسی کا بھتیجا شہید ہو چکا ہے، ہر بیوی دکھی دل تھی، لیکن ایک سہارا تھا کہ نواسہ رسول موجود ہیں۔ اور جب امام بھی تیار ہو کے آگے لو بیویو الوداع، تو بیویاں تڑپ اٹھیں۔ ہر بیوی پریشان ہو کے امام کی بارگاہ میں سوال کر رہی ہے، دل ٹوٹا ہوا ہے، حالات کا منظر، خونی منظر دیکھ کے بیوی عرض کرتی آقا حسین، جن یزیدیوں نے شہزادہ علی اکبر کا خیال نہیں کیا، نسبت رسول کا خیال ہمارے مردوں کے حوالے سے نہیں کیا، تلواریں چلائیں، ان کے سر قلم کر دیے، اگر یہ یزیدی ہمارے خیموں کی طرف بڑھے تو کون روکے گا؟ اب تو آپ بھی تشریف لے جا رہے ہیں۔ اس وقت جو امام نے جواب دیا وہ توکل کی معراج ہے۔ فرمایا بیبیوں، میں تمہیں اس رب کے سپرد کر کے جا رہا ہوں جس کے سپرد حضرت ابراہیم بی بی ہاجرہ کو کر کے گئے۔ حضرت ہاجرہ کی عزت بھی سلامت رہی، زندگی بھی سلامت رہی، اور وہ ایک مرکز کی آبادی کا باعث بنی۔ امام عالی مقام نے فرمایا جس رب کے سپرد حضرت ابراہیم بی بی ہاجرہ کو کر کے گئے اسی کے سپرد میں تمہیں کر کے جا رہا۔ میرا رب تمہاری عزتوں کی حفاظت فرمائے گا، میرا رب تمہاری زندگیوں کی حفاظت فرمائے گا۔ تو توکل کی معراج کیا ہے؟ کائنات میں جو کچھ ہے کس کا ہے؟ پھر امام عالی مقام نے سر سجدے میں کٹا کے یزیدیوں کے سامنے جا کے اہل خیمہ کو صبر کی وصیت کر کے گئے۔ فرمایا یہ دکھ عارضی ہے، یہ تکلیفیں وقتی ہیں۔ واہ میرے آقا حسین خود کتنے بڑے دکھوں سے گزر رہے ہیں کہ 72 یا 74 لاشیں سامنے پڑی ہیں، پردے دار بیویوں کو چھوڑ کے جا رہے ہیں، لیکن انہیں صبر کی تلقین کیسے کر رہے ہیں؟ یہ دکھ عارضی ہے، یہ غم وقتی ہے، اصل کامیابی تو اپنے رب کی رضا کو پانا ہے۔ تم دکھوں میں مبتلا ہو کہ رب کو نہ بھول جانا، صبر سے کام لینا۔ وہی بات جو میں نے ابتدا میں کہی کہ امام عالی مقام کے قیام کا مقصد کیا تھا؟ بندے کا رب سے تعلق نہ ٹوٹے۔ ہر وہ چیز جو آپ کا تعلق رب سے توڑتی ہے، آئیں آج ارادہ کرتے ہیں ہم اسے چھوڑ دیں۔ ڈر ڈر کے یہ آپ نے لفظ بولا ہے، ارادہ کریں ہر وہ چیز جو آپ کو رب سے دور کرتی ہے، تعلق کمزور یا توڑتی ہے، ہم اپنے آپ کو اس سے بچائیں گے۔ ورنہ تو دین رسم بن گیا، ورنہ تو یہ بیانات رسم بن گئے، بے روح جسم، مردہ جسم۔ دین کو ہم نے مردہ جسم بنا دیا، اپنے اندر سموئیں دین کو۔ کیا آپ کو اپنے اندر بھی وہ کیفیت محسوس ہوتی ہے؟ رب سے تعلق کی کیفیت محسوس ہوتی ہے تو پھر قبر روشن ہے، پھر آخرت پہ کامیابی ہے۔ لیکن اگر صرف ذہن تک باتیں ہیں، اندر وہ کیفیت نہیں محسوس ہوتی، تو پھر فکر کرنی چاہیے کہ اندر رب سے تعلق ٹوٹا ہوا ہے۔ امام عالی مقام صبر کی وصیت کر کے تشریف لائے اور پھر داد شجاعت دیتے ہوئے سجدے میں سر کٹایا۔ امام عالی مقام نے صبر و استقامت کی مثال قائم کر دی۔ آپ کے شہزادے حضرت سید سجاد علی اوسط زین العابدین 10 اور 11 کی درمیانی رات امام انہیں اپنی امانتیں سپرد کر کے گئے، اور حضرت بی بی زینب
رضی اللہ تعالی عنہا کو وہ رات کیسے گزری، یہ کوئی حضرت امام زین العابدین سے پوچھے، حضرت سیدہ زینب سے پوچھے۔ پردے دار بیویاں ایک ٹیلے کی اوٹ میں ہیں اور سامنے شہیدوں کی لاشیں پڑی ہوئی ہیں، پردیس ہے، ایک طرف دکھی پسماندگان ہیں شہیدوں کے اور دوسری طرف شہیدوں کی لاشیں پڑی ہوئی ہیں۔ 11 محرم کی فجر آ گئی، آج کا دن، فجر کا وقت۔ حضرت بی بی زینب نے فرمایا اٹھو علی اوسط فجر کی اذان پڑھو۔